للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کافی تعداد میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے احساس ہے صبح سے آپ جلوس میں ہوں گے. پتہ نہیں لنگر کھایا یا نہیں کھایا. کھانا ہے سر. کھانا ہے. ہاں جی. تو بھوک بھی ہوگی, تھکاوٹ بھی ہوگی, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں جی. تو آپ ذرا درود شریف بھی اونچا پڑھیں گے, اور جیسے میری تقریر جلالی ہوتی ہے تو مجھے مجمع بھی جذبے والا چاہیے ہوتا ہے. تو میں جو ہے وہ مرے مکے یا سوئے ہوئے بندوں میں تو تقریر کر نہیں سکتا. جہاں دیکھتا ہوں بندے سست بیٹھے ہیں, میں پڑھتا ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو آپ ذرا جاگیں, درود پاک. اتنا بڑا مجمع یار, میں حیران ہوں. اللہ اونچا پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع المذنبین سید المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ حضور احمد مجتبیٰ آقا پاک علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو دین پور کی اس سرزمین پر, اس مقام پر, خوبصورت جامع مسجد میں آپ احباب نے, علماء کرام نے, عوام نے, خواص نے اور نوجوان حضرات نے مل جل کر لگن سے, پیار محبت, عقیدت, مودت اور اتفاق و اتحاد سے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے جس طرح حصہ لیا, سب کی محبت اللہ قبول فرمائے. خصوصاً وہ نوجوان جن کو لگن ہے, جن کو شوق ہے سجاوٹ کا, بناوٹ کا, جھنڈوں کا, لائٹوں کا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, علماء کو دعوت دینے کا. اللہ سب کو برکتیں دے, سب کو عزتیں دے, سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کا ترجمہ, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ انہوں نے شان والا رسول بھیج دیا. پھر سن لیں, تحقیق اللہ پاک نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان میں شان والا رسول بھیج دیا. نہیں سمجھے؟ پھر سن لیں, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان کو شان والا رسول عطا کر دیا. ماشاءاللہ. یہ ہو گیا میرے آقا پاک کی احسان, حضور کی آمد. اللہ پاک فرما رہا ہے حضور کا آنا تم پر میرا احسان ہے. اللہ کی نعمتیں کروڑوں ہیں, لا تعداد ہیں, لیکن اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور کا میلاد ہے. آپ کا دنیا میں آنا ہے, آپ کی تشریف آوری ہے. اور اللہ نے قرآن میں حضور کے میلاد کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ
کہ نبی کا میلاد یعنی حضور کا آنا تمہارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ تو ہو گئی ابتدائی بات۔ اب لے تمہید، میرے آقا پاک دنیا میں نہیں آئے، حضور کی آمد سے پہلے زمانہ ہے، پریشان نہیں تھی ہونا، تقریر ہو سی انشاءاللہ مزہ آسا، لیکن ابتدائی طور پہ ذرا میں تو توجہ بھی دلا رہے وہاں تھے اپنا موضوع بھی بن کے نا بات انہیں بنی سو جو انشاءاللہ تو سب ایسو کے نہیں رہے، ذرا سبحان اللہ تکڑا کچھ۔ حضور کی آمد سے پہلے آقا پاک دنیا میں ابھی نہیں آئے، زمانہ ہے، اس زمانے کا نام ہے زمانہ جاہلیت۔ کیا نام ہے بولو؟ جاہلیت کا دور ہے، اندھیرا ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ حضور جب نہیں آئے تھے تو ان کا کردار کیا تھا؟ اس کی جہتیں زیادہ ہیں، میں دو حوالے سے بات کروں گا۔ ان کا عقیدہ، حضور کے آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا، لوگ پتھر کی پوجا کرتے تھے، لکڑ کی مورتیاں بناتے تھے، چاند کو سجدے کرتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ خوبصورت پتھر مل گیا تو گھر میں رکھ دیا اور اس کی عبادت شروع۔ سورج چاند ستاروں کی عبادت ہوتی تھی۔ جو کائنات کو بنانے والا ہے، زمین کو وسعتیں دینے والا ہے، آسمان کو اٹھانے والا ہے، عرش اولا کو پھیلانے والا ہے، سمندر کو گہرائیاں دینے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب آئے ان کا کردار کیا تھا؟ کردار بھی بڑا میلا تھا۔ سود، رشوت، چوری، زنا، جوا، بدکاریاں، شرابیں، لوٹ مار، دنگا فساد، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، زمانے کا ہر جرم اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اب قصہ مختصر یہ ہے، اگر ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں تو بھی میلا نظر آتا ہے اور سیاہ کالا نظر آتا ہے۔ اگر اس دور کا عمل دیکھتے ہیں تو بھی کالا نظر آتا ہے اور میلا اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق پہ ترس آیا، اللہ کو اپنی مخلوق پہ رحم آیا۔ 12 تاریخ تھی اور 12ویں شب تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سیدہ آمنہ پاک کا ویڑا تھا، بولے نا سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں وہ رات، وہ 12ویں کی رات، آقا کے میلاد کی رات، جب وہ رات آئی میرے گھر میں اللہ پاک کے انبیاء کا آنا بھی تھا۔ آتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، تجھے مبارک ہو تو محمد کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین آسمان کی وسعتوں میں جھنڈے لہراتے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا، مشرق میں جھنڈا لگایا، مغرب میں جھنڈا لگایا۔ حضور کی آمد پر جشن کا اہتمام اللہ پاک نے خود کیا تھا۔ آسمان سے فرشتے اترتے تھے سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں، میرے گھر سے گزرتے اور کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 3 عورتیں میں نے دیکھی، میں نہیں جانتی تھی کون ہو آپ عورتیں۔ ایک نے کہا حوا، دوسری نے کہا مریم، تیسری نے کہا آسیہ۔ ارے کیسے آنا ہوا، تم تو جنت کی پاکیزہ عورتیں ہو۔ کہا آمنہ، لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کی عورتیں دائیاں بن کے جاتی ہیں، اللہ کا حبیب آنے والا ہے، ہمیں جنت سے حضور کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا یہ رات گزرتی رہی، آسمان سے نور اترتا رہا، ستارے چمک دمک بڑھاتے رہے، کبھی زمین کی طرف جھکتے، آسمان کی طرف اٹھتے، جھکتے تو یوں لگتا ٹوٹ کے میرے گھر میں گر پڑیں گے۔ آقا کی آمد پہ آسمان کے تارے خوشیاں منا رہے تھے۔ الغرض وہ رات تھی کہ کیا حسین رات تھی، کیا سہانی رات تھی، کیا نور تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے اس رات کا قرآن میں ذکر کیا جس میں قرآن نازل کیا اور اس کا نام قدر والی رات رکھا اور اس کو 1000 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شب قدر ہے، جس رات میں میرے حضور آئے ہیں وہ شب قدر سے بھی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، جاگو جاگو، ہولے ہولے جاگ پاؤ، سبحان اللہ اونچا بولنے سارے، وہ لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فرشتے اتر رہے، آوازیں آتی رہی، نور پھیلتا رہا، نور پیر کا ویلا آ گیا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، صبح کی پاؤں پھوٹنے والی تھی، رات کے اندھیرے چھٹنے والے تھے۔ حضور کی آمد کا وقت تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی آمد کا وقت ہوا، فرمایا پھر کیا ہوا؟ ساری رات جو رحمتیں برس رہی تھی، اللہ اکبر، فرشتوں نے میرے گھر کو حضور کی آمد کا وقت ہوا تو گھیر لیا،
ملائکہ سلام پڑھ رہے تھے، حوریں سلامیاں دے رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، کائنات میں مصطفیٰ کی آمد کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے۔ ان برستے نور میں، ان برستی صداؤں میں، درود و سلام کی آوازوں میں کائنات منور تھی، کائنات میں خوشبو پھیل گئی، میرا بیڑا خوشبوؤں سے بھر گیا۔ ملائکہ نے میرے گھر کو گھیرا، حوریں سلامیاں دے رہی تھی، آسمان کے پردے ہٹ چکے تھے، اللہ کے عرش سے پرچم لہرا رہے تھے اور کائنات میں نور پھیل رہا تھا۔ حضور اسی عالم میں آئے، حضور آ گئے، نور آ گئے، میرے آقا حضور آئے، حضور آئے۔ اے آمنہ پاک حضور کیسے آئے؟ فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، نور نکلا، حضور آئے، نور آئے، مجھ سے نور نکلا اور وہ نور چمکا۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں نور اتنا چمکا زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گیا۔ میرے آقا پاک کے چچا ہے، نام حضرت عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے میں نے آپ کا میلاد لکھا ہے، میلاد پڑھ دوں یا رسول اللہ؟ حضور میں میلاد پڑھ دوں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کا عالم ہے، نام مولوی اشرف علی تھانوی ہے، بہت چوٹیوں کا عالم ہے جو مند حضرات کا، یہ اس نے نشر الدین میں لکھا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، آپ کے چچا کھڑے ہو کے حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے اس سے بڑی دلیل کیا مانگتے ہو؟ نبی پاک کے چچا ہیں، حضرت عباس ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور میلاد پڑھ رہے ہیں، اور یہ میلاد تھانوی صاحب کتاب میں نقل کر رہے ہیں۔ آقا میلاد پڑھ دو، میرے آقا پاک نے فرمایا میلاد سے کون روکتا ہے؟ پڑھو نا مصطفیٰ کا میلاد پڑھو، میلاد سے تو کوئی منع نہیں کرتا، میلاد پڑھو۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اب میں ترجمہ پیش کروں گا اور وہ بھی مختصر، کیونکہ بات مختصر کرنی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی توجہ دینا، یا رسول اللہ کائنات نہیں بنی تھی، آپ کا نور اللہ کے عرش کے نیچے سایہ کنا تھا، یا رسول اللہ آپ کا نور ہی تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا تھا، اور اسی نور کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ نور مصطفیٰ ہی تو تھا جو چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور نور مصطفیٰ کے صدقے نور کا پیڑا پیر پار ہو رہا تھا۔ آقا آپ کا نور ہی تو تھا جس کے صدقے حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو گل و گلزار بنا دیا تھا، وہ نور ہی تھا جس کے صدقے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن سے خنجر ہٹا کے جنت سے فدیہ دیا گیا تھا۔ آقا وہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت آمنہ تک پہنچا، حضرت آمنہ سے وہ نور دنیا میں ظاہر ہوا، اور جب حضور کا نور ظاہر ہوا یہ زمین بھی نور سے بھر گئی، آسمان بھی نور سے بھر گیا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آپ کے نعرے جو ہے نا وہ بے ترتیبے سے نعرے لگتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگانا بھی آپ کو نہیں آتا، ایسے لگاتے ہیں لبیک لبیک، ایسے نہیں لگاتے، اب سنو سیکھو اور پھر اس طرح لگایا کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، دو دفعہ لبیک لبیک، تیسری دفعہ لبیک یا لبیک 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 یا، ہاتھ چاہو میرے ہاتھ چاہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ اس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا دوستان گرامی، میرے آقا پاک کا نور چمکا، زمین نور سے بھر گئی، آسمان نور سے بھر گیا۔ یہ چچا ہے حضرت عباس، حضور آئے تو نور آئے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کی آمنہ پاک فرما رہی ہے حضور آئے تو نور آئے، یہ میرے آقا پاک کی آمد ہے۔ اللہ اکبر کیسے آئے؟ فرمایا حضور آئے نا، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے، آقا آئے سر مبارک سجدے میں ہے، اور امتی امتی امتی، پہلے سجدے پہ روزے اصل سے درود، سمجھ آوے ناوے اعلی حضرت شیر سبحان اللہ چھکرے تا کرو، پہلے سجدے پہ روزے اصل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، پہلا سجدہ کیا یاد امت کو کیا، آقا نے پہلا سجدہ کیا یاد امت کو کیا، توجہ پوری بنا، آقا نے پہلا سجدہ کیا، کس کو یاد کیا بولو؟ امت کو یاد کیا۔ اب امت کو پتہ چل گیا کہ جب آقا کا میلاد ہوا آقا نے ہمیں نہیں بھلایا، آقا کا میلاد ہوا آقا نے ہمیں یاد رکھا۔ جب امت کو پتہ چلا تو امت نے قسم اٹھا لی، یا رسول اللہ جب میلاد ہوا تھا آپ نے ہمیں نہیں بھلایا تھا، اب قیامت تک امت تیرا میلاد نہیں بھلانے والی، ہم تیرا میلاد یاد رکھیں گے، اللہ کے اس احسان پر ہم قیامت تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔
اندھیرا تھا، میں نے زمانہ بتایا زمانہ جاہلیت، اندھیرا تھا، نہ عقیدہ تھا، نہ ایمان تھا اور نہ کردار تھا، ہر طرف اندھیرا، میل کچیل اور گمراہی بدراہی بے راروی کا عالم تھا۔ اللہ نے مخلوق پہ ترس کھایا، اپنے حبیب کریم کی ذات کو بھیجا، میرے آقا پاک کا لڑکپن بھی سونا، میرے آقا کا بچپن بھی سونا، میرے آقا پاک کی نوجوانی بھی سونی، میرے آقا پاک کی جوانی بھی سونی، میرے آقا کا قدم قدم سونا ہے نا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا سونا لام روکا، تیری ساری حیاتی کی قسم میرے محبوب، اے محبوب تیری پوری زندگی کی قسم، آپ کے ایک ایک پل کی قسم، آپ کی راتوں کی قسم، آپ کے دنوں کی قسم، موضوع کوئی اور ہو جائے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا پاک 40 سال کی عمر پاک میں پہنچے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اب اعلان نبوت کر دو، اب ان کو بتاؤ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے رسول ہو۔ میرے آقا پاک اعلان کر دو۔ حضور کا اعلان نبوت 40 سال میں ہے، نبی تو اس وقت بھی تھے جب کائنات نہیں بنی تھی، مصطفیٰ کو نبوت کا تاج مل گیا تھا۔ یہ دائیں بائیں والے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ 40 سال میں نبی بنے، اگرچہ اسلامیات کی سکول کی کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ دیا، اور ایک خاص مکتبہ فکر ہے جو کہتے ہیں 40 سال سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ اب جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات بعد میں ہے، مصطفیٰ کو نبوت کا تاج پہلے دیا ہے۔ کنت نبیہ وآدم بین الماء والطین، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ حضرت آدم کا گارہ بن رہا تھا، اب اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ کنت نبیہ وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم میں روح کو ڈالا جا رہا تھا، اب اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ دوستو نبی تو بن کے آئے ہیں لیکن 40 سال میں نبی نہیں بنے، بلکہ نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں جو تمہارے اندر ایک عام بندے کے روح میں پھر رہا ہوں، اللہ نے میرے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا ہے۔ لہذا لوگو آؤ مجھے مانو، میری بات کو تسلیم کرو، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ پتھر، یہ لکڑ، یہ سجدے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات کو مان لو۔ اب لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے لکڑ بھی مارے، لوگوں نے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، لوگوں نے اذیتیں بھی دی، جان کے دشمن ہو گئے کہ تم خدا کی طرف کیوں بلاتے ہو۔ دوستو جان لینے والے بھی بہت تھے لیکن صدیق اکبر جیسے جان دینے والے بھی بہت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آقا میری کائنات قربان، حضرت عمر بن خطاب حضور میری جان قربان، حضرت عثمان غنی آقا میرا سارا مال تیرے قدموں پہ قربان، حضرت مولا علی شیر خدا آقا میرا سب کچھ تیری قدموں کی دھول پہ قربان۔ صحابہ نے جانیں دی ہیں، حضور نبی پاک کی محبتوں کا حق ادا کیا ہے۔ آقا نے اعلان کر دیا اللہ کو مانو۔ لوگوں نے ہر آڑے، ہر مصیبت ڈالی، ہر پریشانی ڈالی، فرمایا نہیں اللہ کا پیغام دے کر کے رہوں گا۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا، یہ پیغام مدینے پہنچ گیا، یہ پیغام طائف پہنچ گیا، حتیٰ کہ یہ کام بڑھتا چلا گیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حج فرما رہے تھے، 1,10,000 صحابہ کرام، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی، 1,10,000 تو میدان عرفات میں موجود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری پردہ ہوا، خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، 30 سال خلافت راشدہ ہے۔ اسلام کہاں تک پہنچا؟ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، 25 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل چکا ہے۔ 25 لاکھ، میں اپنے موضوع پہ آنے کے لیے آگے جا رہا ہوں، ابھی پلٹتا ہوں ذرا سبحان اللہ آتے ونجو، سبحان اللہ نہ کھولے تو میں اگو تے نکلا ہی نکلا ویسا، پچھو تے ولن والی راہ ہی کو نہ ہو سی، اس واسطے سبحان اللہ آکسا تو میں پچھو تے ولسا نا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا پاک علیہ السلام خلافت راشدہ کی عمر ہے 30 سال، میرے آقا پاک کی جو نزول وحی کی بات کی حیاتی ہے وہ ہے 23 سال، 23 سال یہ ڈالو 30 سال وہ، یہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 53 ایئرز، 53 سال بنتے ہیں۔ 53 سال خلافت راشدہ مکمل ہوئی، اسلام کہاں تک پہنچا؟ 30 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے، اور دنیا میں خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے کروڑوں میں ہیں، نماز کروڑوں میں ہے، حج کرنے والے کروڑوں میں ہے۔ 50 سال میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا، کل تک خدا کو مانتا کوئی نہیں تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، سجدہ کرتا کوئی نہیں تھا، اب زمانے میں اجالا ہوا، روشنی ہوئی، توحید کا نور سینوں کو منور کر گیا، اخلاقی اقدار قائم ہو گئی، اچھائی سچائی امانت دیانت عام ہو گئی، ظلم ختم، جوا ختم، شرابیں ختم، چوریاں ختم، ظلم و بربریت ختم۔ زمانے کا رنگ ہی 50 سالوں میں بدل گیا۔ اتنا کم عمر میں اتنا بڑا انقلاب زمانے نے روئے زمین میں نہیں دیکھا۔ مولا یہ کائنات کا نظام کیسے بدل گیا، اندھیرے اجالوں میں کیسے بدل گئے، کفر نور میں کیسے بدل گیا، یہ انسانیت جو درندوں سے بدتر تھے یہ فرشتوں کے لیے بھی رشک بن گئے، یہ
یہ کمال کیسے ملا؟ فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان مانو میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، کائنات کو بدل کے رکھ لیا ہے۔ اور نعرہ میں مرے سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قضا ولو قضا ولو قضا ولو مائی گھنو تے نعرہ سناؤ، انہیں ٹھگیاں والی تقریر میں تا نہ سنیں دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت۔ ہاں مزہ آیا نا، مزہ آیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ جتنا نور آیا ہے حضور کا صدقہ آیا ہے۔ ایک پل کے لیے میرے بھائیوں کبھی غور سے سوچنا، جو حضور کی آمد کی جشن نہیں مناتا، جس کو حضور کی آمد پہ خوشی نہیں ہوتی، شرک یا بدعت کے فتوے لگاتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ اگر حضور نہ آتے تو آج تو کس کی پوجا کر رہا ہوتا؟ تجھے خدا کی پہچان کون کراتا؟ تجھے اللہ کا عرفان کس نے کرایا ہے؟ تو کسی پتھر کو جھکا ہوتا، کسی مورتی کو جھکا ہوتا، تو کس کو خدا مانتا؟ اگر اللہ کو بن دیکھے مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے نا۔ یہ سارا کچھ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے میرے دوستو۔ اگر ایمان کی نگاہ سے، ایمان کی حرارت سے دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک اپنوں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو عیب بھی چھپ جاتے ہیں، غیروں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو خوبیاں بھی عیب بن کر سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور تو وہ ہیں جن میں اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں ہے، عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر محبت سے دیکھو گے تو بھی جمال نظر آئے گا، غیروں سے دیکھو گے تو بھی جمال نظر آئے گا، اور اگر بغض کی نگاہ سے دیکھو گے تو بغض کی اینک کا تو وہ اندھیرا ہے کہ جس کو اجالا ملنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سونا یہ جلتے ہیں۔ حضور کا اللہ شان کیوں بیان کرتا ہے؟ کبھی اللہ فرماتا ہے اے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے رحمت بنایا۔ کبھی فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کبھی کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی کہتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ محبوب یہ جلتے ہیں، مولا جلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو تیری شان بیان نہیں چھوڑوں گا، لیکن ان کو بولو موتوا بغیظکم، موتوا بغیظکم، غصے کی آگ میں جل کے مر جاؤ، محمد کی شان تو بیان ہوتی رہے گی نا۔ تو دوستو اگر کوئی اپنوں کی نگاہ سے دیکھے گا اور سوچے گا تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا آئیے جتنا نور ہے، جتنی بہار ہے میرے نبی پاک کا صدقہ ہے۔ آئیے سنو پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، ایک یہودی گزرا، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہے، حضور کو گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بیچو گے؟ حضور بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ اتنے کا بیچوں گا۔ مکہ ہو گیا۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم گھر جاتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، تجھے عطا کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں انتظار کروں گا۔ وہ آقا پاک علیہ السلام چلے، پیچھے سے کوئی بندہ گزرا، گھوڑا دیکھا، کہا بیچنا ہے؟ اس نے کہا بک گیا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ اتنے کا بیچا ہے۔ اس نے کہا 50 زیادہ لے لو، مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑا تیرا ہو گیا۔ اس سے بھی سودا، حضور سے بھی سودا۔ ابھی پیسے لے رہا تھا، آقا بھی تشریف لے آئے، فرمایا پیسے لو، گھوڑا دو۔ اس نے کہا کیسے پیسے کیسے گھوڑا؟ فرمایا سودا جو ہوا۔ کہا میرا کوئی سودا نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی ہوا۔ اس نے کہا ہوا تو کوئی گواہ لاؤ اور اپنا سودا لے جاؤ۔ جب کب ہوا ہی نہیں سودا، گواہ کیسے آئے گا؟ لہذا آپ غلط ہیں معاذ اللہ اور میں درست ہوں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کو کہا گواہ لے آؤ۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سے گزرے جا رہے تھے، حضور نے نہیں فرمایا آؤ گواہی دیو، کیونکہ موقع پہ کوئی موجود تھا ہی نہیں۔ حضور آقا پاک یا رسول اللہ یہ کیا اکٹھ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سودا ہوا، ایسے ایسے ہوا۔ اب انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے گواہ لاؤ۔ آپ آگے بڑھے، فرمایا او یہودی اگر گواہ مل جائے تو سودا ہو جائے گا؟ اس نے کہا سودا ہو جائے گا۔ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں، سودا ہوا ہے، حضور نے سودا طے کیا ہے، اتنے کا سودا ہو چکا ہے۔ میرے آقا سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ اب جناب والا نعرے دماؤ کرے سا جلے گال پوری کرے سا۔ اب جناب سنیے گا، میرے آقا یا رسول اللہ سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ اب جناب اس نے پیسے لیے اور سواری دے دی اور چلتا بنا۔ حضور نے صحابی کو بلایا، صحابی کا عقیدہ تو سنو یار، صحابی کہاں، یہ لوگ کہاں، کیا پدی کا شوربا، گلی کوچوں میں بیٹھ کے عقیدے نہیں
بنائے جاتے، عقیدے تو مدینے کی گلیوں سے اٹھائے جاتے ہیں اور وہ صحابہ نے عطا کیے ہیں۔ آقا پاک نے فرمایا اے میرے غلام یہ بتا، جب میں نے سودا کیا تو دیکھ رہا تھا؟ آقا میں نے نہیں دیکھا۔ جب میں سودا کر رہا تھا سن رہا تھا؟ آقا میں نے نہیں سنا۔ فرمایا گواہی کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، سننا ضروری ہے، بغیر دیکھے تو نے گواہی کیوں دی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں جھکا لی، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اس کو بھی تیری زبان پہ یقین کر کے مانا ہے، ہم نے تو تیری زبان پہ یقین کیا ہے اور خدا کو مان لیا ہے۔ آقا یہ سودے کیا، یہ گھوڑے کیا، یہ بازار کیا، ہم نے تو اللہ ملا ہے، وہ بھی تیری صدقے تیری زبان سے ملا ہے۔ اور نعرہ سناؤ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسالہ، رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ جناب ایمان تھا، صحابہ کے دلوں میں محبت تھی، پیار تھا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے حب تھی، اس لیے وہ اقرار کرتے تھے ہمیں خدا ملا ہے تو بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب دوستو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمیں جو ایمان ملا، اسلام ملا، نور ملا، روشنی ملی، یہ جو کچھ ملا، اگر حضور نہ آتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے، تو اللہ نے انعام کیا، اس انعام پر ہم خوشی کرتے ہیں، اس انعام پر ہم اللہ کا احسان کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کے احسان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس احسان پر شکر ادا نہ کریں تو کس احسان پر شکر ادا کریں گے؟ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو خوشی بنتی ہے، دکان مل جائے تو خوشی بنتی ہے، نوکری مل جائے تو خوشی بنتی ہے، دنیا داری میں کوئی بھی خوشی حاصل ہو خوشی بنتی ہے۔ وہ تو محبوب خدا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی عزت و شان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں میرے حبیب سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا، اور اتنا بڑا احسان ہے ہم حضور کے احسان کا شکر ادا کر سکتے نہیں ہے۔ اگر کوئی لائٹنگ کرتا ہے آقا پاک کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ پاک کا، اگر جھنڈیاں لگاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اگر خوشبوئیں لگاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، لنگر پکاتا ہے، یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اب جناب سوال کرنے والا کرتا ہے کیا تم شکر ادا کر سکتے ہو؟ ہم نے کہا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب شکر ادا نہیں ہو سکتا تو جناب تم یہ انتظام کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا معاملہ یہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گولی لگ رہی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ بھی کھڑے تھے، لیکن وہاں پہ وہ مائی بھی تو پہنچی تھی نا جس نے اپنی ٹوٹی ہوئی ڈور رکھ کر کہا تھا یہ لے لو یوسف دے دو، یہ میرا دھاگا لے لو یوسف لے لو۔ انہوں نے کہا یہاں پر تو تاج والے آئے ہیں، تخت والے آئے ہیں، سونے والے آئے ہیں، چاندی والے آئے ہیں، یہاں تیرے دھاگے کو کون پوچھے گا؟ کہا مجھے پتا ہے یہ یوسف کی قیمت بھی نہیں ہے اور یوسف کا مول بھی نہیں ہے اور نہ مجھے یوسف ملنے والا ہے، لیکن میں یہ دھاگا پیش کر کے یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا چاہتی ہوں، نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو جان لو لوگوں، اگر کسی نے جھنڈے لگائے ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، 10 روپے کا بیج بھی اگر سینے پہ لگا لیا ہے، کچھ بھی نہیں، گھر سے نکلا 12 کو تو مسکراتا ہوا نکلا کہ حضور آئے ہیں، خوشی کا دن ہے، بس اس سے پوچھنے والا پوچھے کہ کیا تو نے حق ادا کر دیا؟ تو ہم یہی کہیں گے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، بس اپنی کوشش کے مطابق ہم خوشی کر کے حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، نام لکھوا رہے ہیں۔ آج صبح سویرے خوشیوں میں نکلنے والوں، آج جلوس کی زینت بننے والوں، نئے کپڑے پہننے والوں، دھلے کپڑے پہننے والوں، آنکھوں میں سرما ڈال کے آنے والوں، بدن پہ خوشبوئیں لگا کے آنے والوں، جھنڈے لہرا لہرا کے، نعرے لگا لگا کے اپنے گلوں کو خوش کرنے والوں، حضور کے نام پہ لنگر پکانے والوں، آقا پاک کے نام پر خوشیاں منانے والوں، یہ حق ہے۔ حضور اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ حق ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں حضور کے نوکروں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ہم یہ پیش تو ہو سکتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اعمال کی کمی ہے، ہمارے پاس عبادتوں کی کمی ہے، ہمارے پاس ذکر اذکار کی کمی ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو ہم مایوس ہو کر، ہم منہ مچوڑ کر گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، ہم چہروں پہ خوشیاں لے کے جلوس میں آتے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ آقا گناہ زیادہ ہے لیکن سینوں میں تیری محبت پال پال کے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ. آؤ سنو دوستان گرامی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بالکل سوکھیاں گلاں کرے ساتھ بالکل 140 50 60 70 دی سپیڈ ویسا کوئی تھوڑا ٹائم ضائع نہ کرے سا. دوستو بڑی آسان باتیں کروں گا اس لیے ساتھ دیتے جائیں. جس رفتار سے جا رہا ہوں سبحان اللہ بھی تو رفتار سے ہونا چاہیے نا, ذات تو بھی اسی رفتار سے ہونی چاہیے. اب سنیے گا میرے آقا نبی کریم سے پہلے اللہ کے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا. اللہ کے نبی قوموں کے پاس آتے ہیں, یہ قرآن کے واقعات ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, علماء بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی قوموں کے پاس آتے ہیں, اللہ کے رسول جلوہ گر ہوتے ہیں, قوموں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. جن قوموں نے اپنے نبی کا سنگ پا لیا, نبی اپنے انبیاء پہ ایمان لے آئے, اللہ انہیں عزتیں دیتا ہے. جو قومیں بگڑ جاتی ہیں, جو قومیں اللہ کے نبیوں سے کنڈ کر لیتی ہیں, اللہ انہیں گرفت کرتا ہے, پکڑ کرتا ہے, سزا دیتا ہے. اب کیا ہوا, کسی قوم نے 1 گناہ کیا, 2 گناہ کیے, 10 گناہ کیے, نہ 10 والوں کو چھوڑا, نہ 5 والوں کو چھوڑا, نہ 1 والوں کو چھوڑا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کریم کی سنت کیا ہے, اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ. فرمایا ہم نے بستیوں کو اجاڑ دیا, کسی پہ پتھروں کی بارش کری اور قوم کو برباد کر دیا. گناہگار قوم کے لیے اللہ نے زمین کو پھاڑا اور قوم کو زندہ زرگور کر دیا. گناہگار قوم کی شکلوں کو بدل دیا, کوئی سور بن گئے, کوئی بندر بن گئے. اللہ پاک نے تباہی مچا دی. آندھی آئی, آندھیوں نے بندوں کو اڑایا, بندوں کو پھلا میں پھرایا, گھمایا, کھوپڑیوں کو ٹکرایا, درخت اڑا دیے. اللہ پاک نے ایسے عذاب دیے, کہیں سے چنکھاڑ کی آواز آئی اور سینے پھٹ گئے, برداشت نہ کر سکے. کہیں پر زمین کا ٹوٹا آسمان پہ اٹھایا, اٹھا کے وہاں سے پلٹا پٹخا زمین پہ پھینکا. یہ عذاب نازل ہوتے ہیں کن پر, جو قومیں گناہ گار ہو جاتی ہیں, خطا کار ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. گناہ گار تو ہم بھی ہیں, خطا کار تو ہم بھی ہیں. نہ شکلیں بگڑتی ہیں, نہ زمینیں پھٹتی ہیں, نہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے. کیا ہمارے گناہ تھوڑے ہیں؟ نہ ان کے گناہ تھوڑے تھے, ہمارے گناہ زیادہ ہیں. وہ سب گناہ ملا دیے جائیں, ہمارے گناہ سب سے زیادہ ہیں. سود یہاں, چوری جہاں, جوا جہاں, چور بازاری یہاں, بدکاری یہاں, بدماشیاں یہاں, دو نمبریاں یہاں. ہر قسم کا گناہ ہمارے معاشرے میں, ہر طرح کا گناہ کا ایٹم موجود ہے. ہمارا معاشرہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے. مولا وہ 1 گناہ کرے تو تباہ کر دے, وہ 2 گناہ کرے تو تباہ کر دے. ہم ہزاروں گناہ سینوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے, نہ شکلیں بدلتی ہیں, نہ گھر اجڑتے ہیں, نہ زمینیں پھٹتی ہیں, نہ بادل آگ کے برستے ہیں, نہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے, نہ وہ آندھی آتی ہے, نہ وہ چنکھاڑ کی آواز آتی ہے. مولا ہمیں برباد کیوں نہیں کرتا جبکہ گناہ تو سب سے زیادہ ہے. فرمایا تمہاری مٹھیاں سونی نہیں ہیں, تمہارے عمل تو اتنے گندے ہیں, کرتوت اتنے ناکارہ ہیں, تمہارا کردار اتنا غلیظ ہے. تمہیں کب ساڑ دیتا, مار دیتا, تباہ کر دیتا, اجاڑ دیتا, بستیاں جلا دیتا, تباہ کر دیتا. مولا پھر ہم سلامت کیوں ہیں؟ فرمایا تمہاری بوتیاں چنگی نہیں ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان مانو میں نے محمد کو امتی بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جوان غور کر, غور سے میری بات سن. اگر تو گھر میں جاتا ہے, ہمارے گناہ تو ہے نا, مانتے ہو نا ہمارے گناہ ہیں, ہمارے گناہ ہیں. اگر تم گھر جاتے ہو اور گھر تمہارا سلامت ہے تو شکر کر, مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ تیرے گھر کا کمرہ سلامت ہے, چھت سلامت ہے. اگر شیشے کے سامنے جاتا ہے اور تیرا چہرہ سلامت ہے, شکر کر. یہ چہرہ بگڑ گیا ہوتا جب تم گندا کام کر رہا تھا, جب رشوت دے رہا تھا, جب جوا کھیل رہا تھا, جب کسی کی عزت کو خراب کر رہا تھا. یہ شکل, یہ چہرہ سور بن جاتا, یہ بندر بن چکا ہوتا. اگر انسانی شکل میں کھڑا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ کھڑا ہے. اگر تیری بچی کی صورت سلامت ہے, اگر تیرا بچہ گھر میں سلامت ہے, یہ بیٹے اور بیٹیاں گھر میں کھیلتے ہیں, یہ سب کچھ نہ ہوتا. اگر آج قائم ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ قائم ہے. دکانیں چل رہی ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, بستیاں آباد ہیں, کھیتوں کھلیان پہ خدا کا عذاب نہیں آیا ہے, تیری کائنات نہیں لوٹی ہے. اور لوگوں یہ کچھ نہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا. ہمارے جو کرتوت ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں, زمین کب کپایا کرتی ہے. مولا یہ کیسی قوم مجھ پہ آباد ہے کہ جن میں ظلم ہوتا ہے. کتنے گناہ ہوتے ہیں, آسمان نے اتنے گناہ نہیں دیکھے جتنے گناہ یہ قوم کر چکی ہے. ہم نے کپڑے میلے کر دیے, ہم نے من میلے کر دیے, ہم نے روحوں کو گندا کر دیا. ہمارا حق تھا, ہم اجڑ جاتے. لیکن میرے مولا کا, حبیب کریم کا صدقہ اللہ نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. تو حق بنتا ہے نا کہ جس کا صدقہ کائنات سلامت ہے, اس کی آمد پہ جشن منایا جائے, اس کی آمد پر جشن منایا جائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد
اب بولو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوستو میں نے اصلاح معاشرہ پہ بھی آنا ہے، اس لیے میں بات کو جلدی جلدی آگے بڑھا رہا ہوں، اور میرا دل یہ کر رہا ہے، میرا ہاں اے تھیندا پی ہے جو میں 4 بجے اپنی گل لوں ہاں اے 4 بھاوی تھی گئے جناب، او ہو یہ تو کام الٹ پلٹ تھی گیا ہے، حالات خراب ہو گئے، لہذا گفتگو کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو 4:45 بجے نماز ہو جائے گی، 4:45 اگر میں بس کر چھوڑا تو خیر اجازت ہے، میں 15-20 منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا۔ پریشان تو نہ کھلے نا، جڑے کھڑے ہو تو ڈوڑا ثواب دیتا پیا، ڈوڑا کھلو کے حضور دا ملا سننے پیا، جڑے بیٹھے ہو تو بیٹھے جو ہو، اللہ تعالیٰ صبر و سلامتی عطا فرماوے۔ اے سجے کھبے اتلے تلوے کھڑے بیٹھے لوے بڈھے جوان ذرا سارے اونچی آواز نال ہاتھ بھی چاہو کہ سبحان اللہ بھی آکھو، نہیں کا فضا نو ہلا چھوڑو اونچا کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ آؤ دوستو میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے سارے نبی اپنے اپنے تخت پہ، اللہ کے نبیوں کے لیے جنت میں تخت لگائے جائیں گے، ہر نبی اپنے تخت پہ بیٹھ جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا سونا تیرا تخت خالی ہے، آپ آؤ، تیرے بغیر جنت سجتی نہیں ہے، پھپتی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا مولا ادھر فرشتوں کی، ادھر بحشر کا ہجوم تھا، ادھر قیامت کی پکڑ دھکڑ تھی، ادھر میں اپنی امت کی شفاعت کر رہا تھا، قیامت کی پکڑ دھکڑ میں فرشتوں کے کھتے چڑھ گئے میرے کچھ امتی اور ان کو لے گئے دوزخ میں، جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے میں جنت میں نہیں آؤں گا، میں اپنے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ سونا ایسا کر آپ چلے جاؤ اور جس کے دل میں چلنے کے تارے میں برابر ایمان ہے ان کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا میں چاہوں گا جس امتی کے دل میں حضور دلوں کے حال جانتے ہیں، ایمانوں کے حال جانتے ہیں، چلنے کے دامن برابر ایمان ہوگا، اٹھا کے جنت لے جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا سونا ہوتا لگا، میں عرض کروں گا مولا ابھی کچھ باقی ہے، ابھی سب کو بخشمان ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں گندم کے دانے برابر ایمان ہے لے جاؤ، میں پھر جاؤں گا اور نکال کے لے آؤں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب تو آ جا، میں عرض کروں گا مولا جہاں باقی ہیں، اللہ پاک فرمائے گا پیارے جاؤ جس کے دل میں ریت کے ذرے برابر ایمان ہے لے جاؤ جنت میں لے جاؤ، میں جاؤں گا اٹھاؤں گا اور جنت پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا سونا آ جا، یا اللہ بھی کچھ باقی ہے میں کیسے آ جاؤں، میں سب کو بخشواؤں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم نے تو یار کو راضی کرنا ہے نا، راضی کرنا ہے، حضور راضی تب ہوں گے جب سب کو بخشوائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب جاؤ اور جہنم کے اندر جس نے ایک مرتبہ بھی تیرے نام کا کلمہ پڑھا ہے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ میرے آقا پاک فرماتے ہیں میں جاؤں گا ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے اٹھا کر جنت، یہ شرط ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد توحید کا منکر نہ ہوا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک کی رسالت و ختم نبوت کا منکر نہ ہوا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا گستاخ نہ ہوا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی آل کا گستاخ نہ ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے اصحاب کا گستاخ نہ ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شریعت کے کسی اصول کا گستاخ نہ ہو۔ جاؤ محبوب اٹھاؤ ہر کلمہ پڑھنے والے کو لے جاؤ۔ فرمایا میں جہنم سے ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو نکال کر میں جنت میں پہنچاؤں گا۔ آقا پاک فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا سونا آ جا، مولا بھی آتا ہوں، میں پھر واپس چلا جاؤں گا جہنم کے دروازے پہ۔ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ کو بھڑکانے والا فرشتہ ہے، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا میں اس کو بولوں گا اے مالک ذرا اپنی دوزخ میں چکر لگا کے آ، گلی کوچے محلے اور خارے اور نکرے کونے کھنگال کیا، جا اور دیکھ کیا کہیں پر میرا نوکر باقی تو نہیں رہ گیا ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام تعمیل کریں گے، وہ دوبارہ جہنم کی طرف چلیں گے اور جا کر کونے کھدرے محل ہر چیز دیکھ کر واپس آئے گا اور عرض کرے گا اے محمد تیرے صدقے جاواں، تیری شانہ تو صدقے جاواں۔ آقا خدا کی قسم ہے پوری جہنم میں ایک بھی محمد پاک کا ماننے والا نہیں ہے، سب کو بخشوا لیا۔ دوستو ہم نکمے، ہم کمزور، ہم گناہگار، ہم بدکار، اور جہنم کے شرارے، جہنم کی آگ، پھر جنت کے مزے، جنت کی نعمتیں، جب جنت کی نعمتیں جنت میں جائیں گے پتہ کیا ہے ہمیں جنت، ادھر تخت دیں گے تو منہ سے لالیں نکلیں گی، منہ سے لالیں ٹپکے گی، اتنے سونے تخت یہ تو موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جنت کے برتن دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، جنت کے تخت دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، محل دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اے کملے بھائی دے رکساں ایڈی سونی مولا، ایڈی سونی جنت، آواز آئے گی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور تو جہنمی تھا، تو آگ میں ہوتا، جہنم کی پیپ پی رہا ہوتا، جہنم کے زخموں سے نکلنے والا جہنمیوں کا پیپ تیری غذا ہوتا، جہنم کا وہ پھل جو کانٹوں سے بھرا ہے، جہنم کا کھولتا پانی تجھے پلایا جاتا، آگ کی کوڑے تجھے مارے جاتے، تیری ہڈیاں جہنم میں گل رہی ہوتی، سڑ رہی ہوتی۔ آج اگر جنت کے نظارے کر رہا ہے
احسان مان میں نے محمد کو امتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، او ساقہ پاک نبی کریم علیہ السلام، نعرہ حیدری، او ساقہ پاک نبی مکرم تاجدار کونین علیہ السلام کا صدقہ اور واسطہ اللہ پاک نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کو ہم تھکنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے پسینے کی بوند بھی اس جلوس کے لیے نکلی ہے، اس کو قیامت میں موتیوں کے بھا تولا جائے گا۔ آقا پاک کی محبتوں میں نکلنے والے قدم جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور کا درد رکھنے والے سینے دوستو جنت کے مہمان بنائے جاتے ہیں۔ آقا پاک سے عشق کرنے والوں کو اللہ پاک روحانیت کی دنیا سے آشنا کرتا ہے اور جنت کے تخت و تاج کا مالک بناتا ہے۔ یہ سچ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح قلم بناتا۔ فرمایا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر پیارے محمد کو پیدا نہ کرتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تاک و جا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، آنکھوں آنکھوں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فجور عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و ثمر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے۔ ہون پتہ لگ سی نعرہ کون مرے دے تے مینوں کون چھڑے دے، اٹھی کے جڑا نعرہ لے سی تے لمبا نعرہ پتہ تا لگ سی نا، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آمد مصطفیٰ۔ 10 منٹ میں 30 منٹ ہو چکے ہیں، 40 پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے تقریر بڑے ذوق سے سنی ہے اور میں گزارش کروں گا کہ یہ آخری جو 10 منٹ ہیں اس میں آپ نے اپنا ذوق زیادہ رکھنا ہے، یہ ضروری بات ہے، یہ جو کرنے کی باتیں یہ ضروری ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، لوگ خاندان بدلتے ہیں رشتوں میں، خاندان اس میں رشتہ کر لیا، اس میں رشتہ کر لیا، کاروبار بدلتے رہتے ہیں، یہ چھوڑو یہ چھوڑو، زمیندارے بدلتے رہتے ہیں، شعبے بدلتے رہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں بدلنے کی چیزیں، لیکن عقیدہ بدلنے کا نہیں ہے۔ عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک، عقیدہ اہل سنت پہ جیے، ڈنکے کی چوٹ پہ جیے، سینہ تان کے جیے اور دیوانہ وار جیے۔ اس پہ دلائل بڑے ہیں، قرآن کے حدیث کے سارے دلائل۔ سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کو بتا دو ہمارا وہ عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، جو امام اعظم کا عقیدہ ہے، جو تاجدار اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے، حضرت داتا علی اجمیری کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ توسا کے لجپال کا عقیدہ ہے، اس پیر پٹھان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تاجدار مہار شریف کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں پیر سواگ لجپال کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں بارو شریف والے حضرات کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں
تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ چشتی گیلانی کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں علامہ سید غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، ہمیں 1000 بار جہنم قبول ہے، کیونکہ اس عقیدے پر جو قائم رہے ہیں وہ جہنمیوں کی جماعت نہیں ہے، وہ جنتیوں کی جماعت ہے، جنتیوں کی جماعت ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو ڈگمگانے مت دو۔ میں نے پہلے بتایا گروپ بدلتے ہیں، سیاستیں بدلتی ہیں، سب کچھ بدلتے ہیں، عقیدہ نہیں بدلا کرتا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے چلا جائے، ستاروں کی کہکشاں پھٹ جائے، سورج کا نظام دھرم برم ہو جائے، چاند اپنی چمک دمک چھوڑ لے، لیکن تیرا عقیدہ نہیں چھوٹنا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آؤ آج عہد کر کے جاؤ گنبد خضرا کے ساتھ، جیئیں گے تو یا رسول اللہ کے نعرے تلے جیئیں گے، مریں گے تو یا رسول اللہ کے نعرے تلے موت آئے گی۔ میرے دوسرا گزارش، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوسری گزارش، وقت نہیں ہے نا اس لیے اب میں شارٹ کٹ جا رہا ہوں۔ دوسری گزارش، اسلام کی تاریخ میں 3 نام نظر آئیں گے۔ 1400 سال میں آپ کو ویسے فرقے بنتے مٹتے نظر آئیں گے۔ کوئی دوسری صدی میں ہے، چوتھی میں نہیں ہے، چوتھی میں ہے، 5ویں میں نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں آ گیا۔ 3 نام آپ کو ہمیشہ سے ملیں گے، رافضی، خارجی اور سنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اہل سنت و جماعت ہر دور میں زندہ رہی ہے، اور ہر دور کے جو جید علماء اولیاء انہوں نے اپنا تعارف اہل سنت سے کرایا ہے۔ یہ 3 نام تاریخ اسلام میں موجود ہیں، ہر دور میں، ہر صدی میں۔ یہ کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ میں تو 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا، لیکن سمجھا ضرور سکتا ہوں۔ ایک جماعت نے نبی پاک کی آل کو چھوڑا، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ ایک جماعت نے حضور کے اصحاب کو چھوڑا، رافضی کا مطلب ہے چھوڑ دینے والا، ان کو رافضی کہتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کے آل کو چھوڑا وہ خارجی ہوئے، جنہوں نے اصحاب کو چھوڑا وہ رافضی ہوئے، جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو دامن تھاما ان کی پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم حضور کے ہر صحابی کا ذکر کریں گے، صدیق اکبر پاک سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم حضور کی آل کا ذکر کریں گے۔ مولا کائنات علی شیر خدا ہو، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہو، حسنین کریمین کی جوڑی ہو، یا آج تک کوئی حضور کی نسل کا بچہ ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یہ سنیت ہے، صحابہ کے بھی وفادار بن کے رہیں گے، نبی کی آل کے بھی نوکر بن کے رہیں گے۔ کوئی سمجھ آندھی پئی ہے نہیں آندھی پئی؟ آپ بھاؤ اگلی 2 باتیں۔ دوستو، شریعت حضور کی ہے، شریعت قرآن ہے، شریعت حدیث ہے، اور قرآن حدیث کے وارث کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کن کے لیے شریعت؟ بولو۔ شریعت ہندو کے لیے نہیں ہے، شریعت عیسائی کے لیے نہیں ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، شریعت بھی ہمارے لیے ہے۔ اب اس قرآن حدیث، کلمہ ہم پڑھیں گے، قرآن حدیث پہ عمل ہندو کرے گا، عیسائی کرے گا؟ قرآن کو گھر میں ٹھپ کے رکھا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں ہے، نوجوان نسل کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، بے حیائی، فحاشی اور جانی پورے چوبن پر ہے۔ معاشرے پہ، میں معاشرے پہ بولتا ہوں آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، لیکن کس بات پہ بولوں؟ نماز پہ بولوں کہ پوری قوم بے نماز ہو چکی ہے، نمازی بناتا ہوں تو سوچ میں آتا ہے کہ والدین کے بھی نافرمان ہیں، گھنٹہ والدین پہ بولوں، ان کا ذہن بناؤں کہ ماں باپ کی عزت کرو، والدین پہ بولتا ہوں تو سوچتا ہوں ان میں سود بھی عام ہے، کیسے بتاؤں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، کون سمجھائے اس کو؟ سود پہ بات کرتے ہیں تو جوا سامنے منہ کھولے نظر آتا ہے، فینسیاں بکیں چل رہی ہیں، کرکٹ کے میچوں پہ جوا لگ رہا ہے، نیٹ بال پہ جوا چل رہا ہے، پرچیوں پہ جوا چل رہا ہے، کون کس بلا سے تمہیں روکے؟ ہم
जुए से रोकते हैं तो शराब सामने नजर आती है, शादियों पे शराब के टब घोले जा रहे हैं, जिसका एक कतरा मोमेंट के लिए हराम है, वो टब पे टब पी रहा है, वो जाम पे जाम लगा रहा है। ये मुसलमान है? मुसलमान का और शराब का क्या ताल्लुक है? क्या आपस में वास्ता और रब्ता है? हमारी शादी देखो तो हमारे अंदाज देखो, नकल पता नहीं चलता ये मुसलमान है। बताओ, शादी पे दंगा फसाद किया, शरनाइयां बजाइया, नटवों को नचवाया, कंजरियों को नचवाया, रंडियों को नचवाया, घर में माओ बहनों को नचवाया, मेहंदी के नाम पे मर्द औरत का इख्तिलात किया, कितनी रस्में निभाई। कहां से पता चलता है कि ये मुसलमानों की शादी हो रही है? सिवाय निकाह के, निकाह सिवाय निकाह के। और कहां पता चलता है कि ये मुसलमान की शादी है? और हमारा हाल ये है, उलमा की कदर ये है, उलमा की कदर ये है, अगर मिरासी आएंगे, मिरासी बोलेगा लाख लूंगा, 50,000 ले लो, मेहरबानी होगी, हमारे घर का मसला है। 50,000 में मिरासी को राजी कर दिया और उसके ऊपर लाखों लुटाए। गवैया बोले 5 लाख लूंगा, भाई राजी हो जा, 3 लाख लेना, उसके ऊपर नोट लुटाएंगे। सारे देखो वाले को बोलेंगे जनाब छोड़ना चाहिए, वो कहेगा जनाब 5 लाख रोटी पे खर्च आएगा, हमें खर्चे का अंदाजा है, हम 5 लाख रोटी पे लगा देंगे, हम लाखों मिरासियों पे लुटा देंगे, हम कंजरों नटवों पे लुटा देंगे। अगर निकाह खान के लिए कोई बोले 5,000 दे दो, हो 5,000, शुक्र मर नहीं गया, शुक्र 5,000 सुन के मौत ने सा गई, रूह निस निकल गई। मौलवी उलमा के जेब का 5,000 तेरी आंख में चुभता है, तेरे लिए भारी है। अगर अल्लाह के घर का काम जारी हो, वहां पे चंदा मांगा जाए तो मुश्किल से पहले जो है वो टुब्बा खोलेगा, मंजलियां बनी बदे होने ना, पहले वो मंजली के जो बल होते हैं वो खुलती है, फिर उनमें से कोई थिकड़ी, कोई छोटी सी जो है ना वो गुत्थी निकलती है, फिर गुत्थी को खोला जाता है, फिर उसके ऊपर एक धागा होता है, वो धागा ढीला करते हैं, अंदर फिर शापर होता है, फिर शापर निकलता है, फिर शापर में नोट होते हैं, ये 100 वाले, ये 50 वाले, उनके बीच में 10 वाला फटा हुआ नोट होता है, वो निकालकर मस्जिद के लिए निकाला जाता है। ये दीन की कदरें हैं, ये उलमा की कदरें हैं, ये अल्लाह के घर की कदरें हैं। कंजरियों के लिए नोट हैं हमारे, नितरों के लिए नोट हैं हमारे, मिरासियों के लिए नोट हैं हमारे, घुड़सवारी के लिए नोट हैं हमारे, दुनिया की सरकतों के लिए हमारे नोट हैं, उलमा के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, दीनदारी के लिए, अच्छे कामों का। और यार ज़कात नहीं देते, इस कौम को कौन समझाए? मैं ज़कात पे बात करूं या मैं हज पे बात करूं या मैं इस कौम को ये बताऊं कि बेटों का हक है तो बेटी का भी जायदाद में हिस्सा होता है, मैं भाइयों को समझाऊं कि बहन को भी हिस्सा दिया करते हैं, मैं कैसे समझाऊं ये मिलावट हराम है, ये 2 नंबर माल बेचना हराम है, मैं कैसे बताऊं ये चोर बदारी, ये खीरांदोजी हराम है, मैं कैसे बताऊं कि सूद हराम है, ये जो तुम 10 बोरियां बिजाई के लिए लेते हो और बाद में 15 बोरियां वापस करते हो, ये सूद है, ये हराम है, ये जो बैंकों से कर्जे लेते हो ये सूद है, ये जो बीमा पॉलिसियां लेते हो सूद है। हाय कौम बर्बाद हो गई, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका चूचान था अफसोस वो हाले न रहे, दर्स कुरान हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। तुझे पता है अगर मोबाइल फोन पे किसी की बेटी की इज्जत से खेलेगा तो ये कर्जा तुझे घर से देना होगा, पता है तुझे? ये कर्जा है। लोगों की बेटियों के साथ टाइम पास करने वालों, लोगों की इज्जतों को तमाशा बनाने वालों, इंटरनेट पर लोगों की इज्जतों से खेलने वालों और मोबाइल फोन पर लोगों की बच्चियों को धोखे देने वालों, तुमने तो टाइम पास का जरिया बनाया है, लेकिन ये वो कोड़ा है जो तेरे घर पे बरसेगा, ये वो कर्ज है जो तुझे घर से देना पड़ेगा। दोस्तों, इसको बोलो नमाज पढ़ो, इसके कपड़े पलीद हैं, इसके कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं? ये देखता है तो गंद देखता है, इसकी फिल्म है तो वो भी गंदी है, इसका खून काल है तो वो भी गंदी है, इसका मिजाज ही गंदा है, तो ये पाक कैसे रहेगा? वो पाकीज़ा नौजवान कहां गए जिनकी आंखों में हया था, सीनों में खौफ खुदा था, इश्क मुस्तफा था। मिलाद मुस्तफा में आने वालों, झंडे लगाओ, लाइटें लगाओ, लंगर पकाओ, खुशियां मनाओ, लेकिन गुंबद खदरा से ताल्लुक तब तक मजबूत नहीं होगा जब मुस्तफा की सीरत पर अमल नहीं करोगे, जब कुरान पर जब तक अमल नहीं करोगे, हुजूर के फरमान को जब तक नहीं अपनाओगे। हमें सुधरना होगा। अगर बिगड़े रहोगे खुदा का कहर नाजिल होता रहेगा, फसलों में बरकत नहीं होगी, माल में बरकत नहीं होगी, बीवी इज्जत नहीं करेगी, नौजवान नस्ल इज्जत नहीं करेगी, घरों में मोहब्बत नहीं होगी, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया जहान का सुकून गुंबद खदरा की छांव में है, और गुंबद खदरा की छांव उसे मिलती है जो हुजूर की शरीयत का पैकर हो जाता है। ये एक दर्द दिल था, मैंने बयान कर दिया। अब अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ए खासा ए खासान रसूल, वक्त दुआ है,
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے